الله الرحمن الرحيم. ورابعها أن يكون مضافا إلى المفعول ويذكر الفاعل مرفوعا نحو عجبت من ضرب للصل الجلاد. وخامسها أن يكون مضافا إلى المفعول ويحذف الفاعل نحو قوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي من دعاء الخير خیرہ. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوپر سے ترجمہ دیکھو. وثالثها ان یکون مضافا الی المفعول، اور ان میں کا تیسرا یہ ہے کہ مصدر مضاف ہو، مصدر متعدی مضاف ہو مفعول کے طرف یعنی نائب فاعل کے طرف، حال کونہ مبنیا للمفعول القائم مقام الفاعل، اس حال میں کہ وہ مصدر بنایا گیا ہو ایسے مفعول کے لیے جو فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے. اس حال میں کہ وہ مصدر بنایا گیا ہو ایسے مفعول کے لیے جو فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے. اس کا خلاصہ کیا؟ مصدر مجہول، یعنی مصدر مجہول مضاف ہو نائب فاعل کی طرف، جیسے عجبت من ضرب زید، مجھے حیرت ہوئی زید کے مارے جانے سے. اے من ان یضرب زید، یعنی یہ کہ زید مارا جائے، یعنی زید کے مارے جانے سے. ورابعها ان یکون مضافا الی المفعول ویذکر الفاعل مرفوعا نحو عجبت من ضرب اللص الجلاد، اور ان میں کا چوتھا یہ ہے کہ مصدر مضاف ہو مفعول کے طرف اور فاعل کو مرفوعاً ذکر کیا گیا ہو. اور ان میں کا چوتھا یہ ہے کہ مصدر متعدی مضاف ہو مفعول بہ کی طرف اور فاعل کو مرفوعاً ذکر کیا گیا ہو، جیسے عجبت من ضرب اللص الجلاد، مجھے حیرت ہوئی چور کو جلاد کے مارنے سے. چور کو جلاد کے مارنے سے، مارنے والا جلاد ہے اور کس کو مارا ہے؟ چور کو مارا ہے. تو گویا کہ یہاں مصدر کی اضافت ہے مفعول کی طرف جو لص ہے اور فاعل اس کے بعد میں ذکر کیا گیا ہے. وخامسها ان یکون مضافا الی المفعول ویحذف الفاعل، اور ان میں کا پانچواں یہ ہے کہ مصدر متعدی مضاف ہو مفعول بہ کی طرف اور فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو. اور ان میں کا پانچواں یہ ہے کہ مصدر متعدی مضاف ہو مفعول بہ کی طرف اور فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. سئم یسأم کے معنی آتا ہے نا امید ہونا، سئم یسأم کے معنی اکتانا، تھکنا. الانسان اس کی جمع اناسی آتی ہے، اور دعا یہ مصدر ہے باب نصر ینصرو کا، دعا یدعو دعاء و دعوتاً، اس کے معنی آتا ہے مانگنا. خیر کے معنی یہاں بھلائی ہے، خیر کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں پر معنی ہے بھلائی. ترجمہ ہوگا انسان نہیں اکتاتا ہے بھلائی مانگنے سے. تو بھلائی دعا جو ہے خیر یہ فاعل نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ خیر کو مانگا جاتا ہے، خیر کچھ نہیں مانگتا ہے. تو اس لیے یہاں بتلایا کہ مصدر کی اضافت مفعول کی طرف اور فاعل کو حذف کر دیا گیا. اصل عبارت کیا ہے؟ لا یسأم الانسان من دعائہ الخیر، انسان نہیں تھکتا اکتاتا ہے اپنے مانگنے سے بھلائی کو، اپنے مانگنے سے بھلائی کو. انسان اپنے بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اللہ تعالیٰ سے کتنوں بھلائی مانگ لے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. تو یہاں دعائی جو مصدر ہے اس کی اضافت یہاں پر مفعول کی طرف ہے اور فاعل کو حذف کر دیا گیا. اور ان میں کا چوتھا یہ ہے کہ مصدر مضاف ہو مفعول بہ کی طرف اور فاعل کو مرفوعاً ذکر کیا گیا ہو، جیسے عجبت من ضرب اللص الجلاد، مجھے حیرت ہوئی چور کو جلاد کے
مارنے سے۔ اور ان میں کا پانچواں یہ ہے کہ مصدر مضاف ہو مفعول بہ کی طرف اور فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے انسان بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا ہے، یعنی انسان اپنے بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا ہے۔ تو ہی ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے جو انسان کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ مانگنے والا ہے۔ اس عبارت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر مصدر مضاف ہو کر کے عمل کرتا ہے تو اس کی کل 5 صورتیں تھیں، 3 کا تذکرہ ماقبل میں آ گیا، 2 کا تذکرہ آج ہے۔ کل ماقبل میں جو 3 کا تذکرہ آیا تھا اس میں سے ایک یہ تھا کہ مصدر معروف، مصدر متعدی معروف فاعل کی طرف مضاف ہو اور مفعول بہ مذکور ہو، جیسے اعجبنی ضرب زید امرا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ مصدر معروف متعدی فاعل کی طرف مضاف ہو اور مفعول بہ کو حذف کر دیا گیا ہو، اس کی مثال دی گئی عجبت من ضرب زید۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ مصدر مجہول نائب فاعل کی طرف مضاف ہو، مصدر متعدی مجہول نائب فاعل کی طرف مضاف ہو، اس کی مثال دی گئی عجبت من ضرب زید، مجھے زید کے مارے جانے سے حیرت ہوئی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مصدر متعدی فاعل کے طرف فاعل کے بجائے مفعول بہ کی طرف مضاف۔ چوتھی صورت کیا ہے کہ مصدر متعدی معروف مفعول بہ کی طرف مضاف ہو اور فاعل مذکور ہو۔ پہلے 2 صورت میں کیا تھا؟ فاعل کی طرف مضاف تھا پہلی اور دوسری صورت میں۔ چوتھی اور 5ویں صورت میں یہ ہے کہ مفعول ہی کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مفعول کی طرف مضاف ہو اور فاعل کو ذکر کیا گیا ہو، اور 5ویں صورت یہ ہے کہ مفعول کی طرف تو مضاف ہو لیکن فاعل کو حذف کر دیا گیا۔ پہلے چوتھی کی مثال جیسے کہ ضربت عجبت من ضرب اللص الجلاد، مجھے حیرت ہوئی چور کو جلاد کے مارنے سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لص اس کے معنی ہے چور، چوری کرنے والے، اس کی جماعتی لصوص، اور جلاد یہ جلد یجلدو سے آتا ہے، اس کے معنی ہے کورا مارنا۔ جلاد مبالغے کیسے گا، بہت زیادہ کورا مارنے والا۔ پھانسی دینے والے کو بھی جلاد کہا جاتا ہے، سزا دینے والے کو جلاد کہا جاتا ہے۔ تو سزا عام طور پر جلاد دیتا ہے، چور سزا نہیں دیتا ہے، چور کو تو سزا دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر مصدر کی اضافت چور کی طرف ہو رہی ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہاں مصدر کی اضافت مفعول کی طرف، فاعل کی طرف نہیں ہے، لیکن فاعل مذکور ہے بہرحال عبارت میں الجلاد، تو مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے اور فاعل مذکور ہے۔ 5ویں صورت میں کیا ہے کہ مصدر کی اضافت مفعول کی طرف تو ہو لیکن فاعل کو حذف کر دیا گیا، اس کی مثال لا یسأم الانسان من دعاء الخیر۔ اس مثال میں دعا مصدر ہے اور اس کی اضافت کی جا رہی بھلائی کی طرف، تو بھلائی ایسی چیز ہے جو فاعل نہیں بن سکتا ہے۔ بھلائی تو عام طور پر اس کو مفعول ہی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ فعل کی نسبت جس کی طرف ہوگی وہ نہ فاعل بنے گا، اور بھلائی کے اندر فعل کی نسبت تو اس کی طرف کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، لیکن اس کی اضافت ہو رہی خیر کی طرف۔ پتہ یہ چلا کہ یہاں فاعل کی طرف مضاف نہیں بلکہ کس کی طرف مضاف ہے؟ مفعول بہ کی طرف مضاف ہے، اور فاعل کو حذف کر دیا گیا۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر میں کہیں فاعل کا تذکرہ ہے نہیں ہے۔ تو 5ویں صورت یہ ہے کہ مصدر کی اضافت مفعول بہ کی طرف ہو اور فاعل کو حذف کر دیا گیا، اس لیے اصل عبارت نکال کے بتلائے لا یسأم الانسان من دعائہ الخیر۔ تو یہاں پر فاعل اس کا ضمیر ہے جو انسان کی طرف لوٹتا ہے، اور انسان مانگتا ہے، کس کو مانگتا ہے؟ خیر کو مانگتا ہے۔ اس میں مصدر میں اور فعل میں ایک فرق تو یہ ہو گیا کہ مصدر سے فاعل کا حذف کرنا جائز ہے اور فعل سے فاعل کا حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل میں فاعل اصل ہوتا ہے، کیونکہ فعل کا تحقق اسی وقت ہوگا جب کہ فاعل موجود ہو، اگر فاعل ہی نہ رہے تو فعل کا وجود ہی نہیں ہے، اس لیے گویا کہ فعل میں فاعل اصل ہے، اور جب فاعل اصل ہے تو اس کا حذف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور مفعول کے بارے میں بتلایا تو مفعول فضلہ ہوتا ہے، اس کو حذف کیا جا سکتا ہے، برخلاف مصدر میں کہ مصدر کا وجود بذات خود ہوتا ہے، صرف معنی حدثی پایا جاتا ہے، یہ فاعل کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ مصدر کے مفہوم میں فاعل داخل نہیں ہے، جب فاعل داخل نہیں تو فاعل اصل نہیں ہوا، اس لیے اس کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ تو مصدر میں اور فاعل میں ایک فرق یہ ہو گیا۔
دوسری چیز یہ جاننی چاہیے کہ مصدر کی اضافت فاعل کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور مفعول کی طرف کم ہوتی ہے۔ یہاں جو 5 صورتیں بتلائی گئی ہے تو اس میں فاعل کی طرف بھی اضافت ہے مصدر کی اور مفعول بھی کی طرف بھی اضافت ہے۔ پہلی اور دوسری اور تیسری صورت میں فاعل کی طرف اضافت ہے، پہلی اور دوسری صورت میں فاعل کی طرف، تیسری صورت میں مفعول بھی ہے لیکن وہ بھی نائب فاعل ہے تو فاعل ہی کے درجے میں، اور چوتھی پانچویں صورت کے اندر مفعول بھی کی طرف اضافت ہے۔ تو مصدر کی اضافت فاعل کی طرف بھی ہوتی ہے اور مفعول کی طرف بھی ہوتی ہے، لیکن فاعل کی طرف بکثرت ہوتی ہے اضافت اور مفعول بھی کی طرف بقلت یعنی کم اضافت ہوتی ہے۔ یہ دو ضابطہ یاد رکھنا ہے۔ ترکیب دیکھیے، واو مستانفہ رابعها مرکب اضافی ہو کر مبتدا الناصبہ یکون فعل ناقص، ضمیر اس کا اسم، مضافن شبہ فعل، ضمیر اس کا نائب فاعل، الی المفعول مضافن سے متعلق، مضافن شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یکونا کی خبر، یکونا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ یذکر فعل مجہول، الفاعل ذوالحال مرفوعا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر نائب فاعل ہوا، یذکر فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر رابعها مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف عجبت فعل با فاعل من حرف جار، ضرب مصدر مضاف، السی مضاف الی مفعول به، مضاف الی مفعول به، لفظاً تو مجرور ہے لیکن محلاً یہ منصوب ہے اس لیے کہ مفعول به، الجلاد فاعل مصدر مضاف اپنے مضاف الی مفعول به اور فاعل سے مل کر مجرور ہوا، من حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا عجبت فعل کا، عجبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو مستانفہ خامسها مرکب اضافی ہو کر مبتدا الناصبہ یکون فعل ناقص، ضمیر ہوا اس کا اسم، مضافن شبہ فعل، کون سا شبہ فعل ہے؟ اسم مفعول، مضیف مضاف، اضاف یضیف اضافتن سے آئے گا مصدر اسم مفعول مضافن، تو مضافن شبہ فعل ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، الی المفعول ظرف، مضافن شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یکونا کی خبر، یکونا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر ما جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ یحذف فعل مجہول، الفاعل نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر خامسها مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ نحو مضاف قول مصدر مضاف، ہا ضمیر ذوالحال، تعالی فعل فاعل سے مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کر مضاف الیہ ہوا، قول مصدر مضاف کا، لا یسأم فعل الانسان اس کا فاعل، لا یسأم فعل الانسان اس کا فاعل، من حرف جار دعائی مصدر مضاف، الخیری مضاف الی مفعول به، الخیری مضاف الی مفعول به، دعا مصدر مضاف اپنے مضاف الی مفعول به سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا لا یسأم شبہ لا یسأم فعل کا، لا یسأم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر کیا بنا دیں گے؟ اے حرف تفسیر، یہاں بھی لا یسأم الانسان محذوف نکال لیں گے، من حرف جار دعا مصدر مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ فاعل، الخیر مفعول به، دعا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل اور مفعول به سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا لا یسأم الانسان فعل محذوف کا، لا یسأم الانسان فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر مقولہ ہوا، قول مصدر مضاف کا، قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مقولہ یعنی مفعول به سے مل کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور ان میں کا تیسرا یہ ہے
کہ مصدر متعدی مضاف ہو مفعول بہ کی طرف یعنی نائب فاعل کی طرف، اس حال میں کہ وہ مصدر بنایا گیا ہو ایسے مفعول کے لیے جو فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے، جیسے مجھے حیرت ہوئی زید کے مارے جانے سے، یعنی مجھے حیرت ہوئی یہ کہ زید مارا جائے۔ اور ان میں کا چوتھا یہ ہے کہ مصدر مضاف ہو، مصدر متعدی مضاف ہو مفعول بہ کی طرف اور فاعل کو مرفوعاً ذکر کیا گیا ہو، جیسے مجھے حیرت ہوئی چور کو جلاد کے مارنے سے۔ اور ان میں کا پانچواں یہ ہے کہ مصدر متعدی مضاف ہو مفعول بہ کی طرف اور فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے انسان بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا ہے، یعنی انسان اپنے بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا ہے۔